خلق الإنسان علمه البيان نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ترجمہ، وقالوا، اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ، بنا لیا اللہ نے، ولدن، بیٹا، سبحانہ، پاک ہے وہ، بلکہ، لہو، اس کے لیے ہے، ما، جو، فی السماوات، آسمانوں میں ہے، والارض، اور زمین میں، کلن، سارے کے سارے، لہو، اس کے لیے، قانتون، فرما بردار ہیں، بدیع، نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے، ایجاد کرنے والا ہے، السماواتی، آسمانوں کا، والارض، اور زمین کا، وَإِذَا، اور جب، قضا، وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن، کسی کام کا، فَإِنَّمَا، تو بے شک، یقول، وہ کہتا ہے، لہو، واسطے اس کے، کن، ہو جا، فیکون، تو وہ ہو جاتا ہے، وقال الذین، اور کہا ان لوگوں نے، لا، نہیں، یعلمون، وہ علم رکھتے، لولا، کیوں نہیں، یکلمنا اللہ، کلام کرتا ہم سے اللہ، او، یا، تأتینا، آتی ہمارے پاس، آیتن، کوئی نشانی، کذالک، اسی طرح، قال الذین، کہا تھا ان لوگوں نے، من قبلہم، جو ان سے پہلے تھے، مثل، مانند، قولہم، ان کی بات کے، تشابہت، باہم ملتے جلتے ہیں، قلوبہم، دل ان کے، قد، تحقیق، بینا، بیان کی ہم نے، الآیاتی، آیات، لقوم، واسطے ایک قوم کے، یوقنون، جو یقین رکھتی ہو، انا، بے شک ہم نے، ارسلنا کا، بھیجا ہم نے آپ کو، بالحق، ساتھ حق کے، بشیرن، خوشخبری دینے والا، بشارت دینے والا، ونذیرن، اور خبردار کرنے والا، ڈرانے والا، ولا،
اور نہ تسألو تم سے سوال کیا جائے گا، تم پوچھے جاؤ گے، ان بارے میں، اصحاب الجحیم جہنم کے ساتھیوں کے، ولن اور ہرگز نہیں، ترضا راضی ہوں گے، ان کا آپ سے، الیہود یہود، ولا اور نہ، النصارى نصارا، حتی یہاں تک کہ، تتبع تم پیروی کرو، ملتہم ان کی ملت کی، ان کے طریقے کی، قل کہہ دیجئے، ان بے شک، ہدی اللہ ہدایت اللہ کی، ہوا وہی، الہدا ہدایت ہے، وَلَئِن اور البتہ اگر، اتبعت اتباع کیا آپ نے، پیروی کی آپ نے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو، جاءک آیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، ما لکا نہیں تیرے لیے، من اللہ اللہ سے، من ولی کوئی دوست، ولا نصیر اور نہ کوئی مددگار۔ الفاظ کا انالیسس۔ وقالو اور انہوں نے کہا، اتخذ اللہ بنا لیا اللہ نے، ولدن بیٹا، ولد کا لفظ اسم جنس ہے، واحد بھی ہو سکتا ہے جمع بھی ہو سکتا ہے، اولاد کے معنی میں بھی آتا ہے، یعنی ایک بچے کے لیے بھی اور بہت سے بچوں کے لیے بھی آتا ہے، لیکن عام طور پر ترجمہ ایک بیٹا کر دیتے ہیں اس کا، یا یوں کہہ سکتے ہیں بنا لی اللہ نے اولاد، تو زیادہ وسیع معنی ہو جائے گا۔ سبحانہ وہ پاک ہے، بل لہو ما فی السماوات والارض بلکہ اسی کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، کل لہو قانتون سب کے سب اس کے لیے فرما برداری کرنے والے ہیں۔ قانتون کا سنگولر کیا ہوگا؟ قانتن، ٹھیک ہے۔ ایک اور جگہ پر قرآن پاک میں آتا ہے قانتین، تو یہ بھی کس کے وزن پر ہو گیا پھر؟ فاعلین۔ بدیع السماوات والارض نئے سرے سے پیدا کرنے والا ہے آسمان و زمین کو، بدیع بے دال عین، اسی سے لفظ نکلا ہے بدعت، دین میں نئی نئی باتیں ایجاد کرنا، نئی چیز پیدا کرنا جس کی مثال پہلے موجود نہ ہو، یعنی کسی کی اقتداء کے بغیر کسی اور نئی چیز کو ایجاد کر لینا۔ بدعت کہتے ہیں عبادات میں نئے طریقے جس کی مثال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہ ہو۔ لیکن یہاں مراد کیا ہے؟ آسمان و زمین اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے جس کی کوئی اگزامپل پہلے نہیں تھی، نئے سرے سے اسی نے بنائے تھے۔ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا اور جب وہ کسی کام کا فیصلہ کرتا ہے، قضا قاف ضاد یہ فیصلہ کرنا، اس شخص کا فیصلہ جس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو، یعنی فیصلہ صرف کر ہی نہ دے بلکہ اس کو امپلیمنٹ کرا سکتا ہو، اس سے پھر لفظ قاضی نکلا ہے۔ قاضی کس کو کہتے ہیں؟ جج کو۔ تو جج صرف فیصلہ نہیں کرتا، مثلا آپ کسی جرم کے بارے میں سنتے ہیں تو فیصلہ دیتے ہیں نا کوئی کہ نہیں؟
مثلاً آپ اخبار پڑھتے ہیں تو اخبار پڑھ کے آپ ججمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں. کیا آپ کو جج کہا جائے گا؟ قاضی کہا جائے گا؟ حالانکہ فیصلہ تو آپ بھی کر رہے ہیں. کیوں نہیں کہا جائے گا؟ زیادتی نہیں آپ کے ساتھ؟ دن بھر لوگوں کے بارے میں اوپینین دیتے رہتے ہیں, ججمنٹس پاس کرتے رہتے ہیں. نہیں, ہر شخص کو قاضی نہیں کہتے, خواہ وہ فیصلے کرتا رہے لوگوں میں, یا گھر میں اگر کوئی شخص دو لوگوں کے درمیان جھگڑا ہونے پہ فیصلہ کرے. مثلاً آپ بڑی بہن ہے, دو چھوٹی بہنوں کے بیچ میں جھگڑا ہو گیا, آپ نے ان کی صلح کرا دی, فیصلہ کرایا ان کے بیچ میں, تو آپ کو قاضی نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ آپ کا کام صرف بس ایک چیز کے بارے میں کہہ دینا ہے, آپ کے پاس یہ پار نہیں کہ آپ اسے امپلیمنٹ بھی کرا سکتے. مثلاً بہت سے لوگوں کے پاس لوگ میاں بیوی کے جھگڑے لے کر جاتے ہیں, وہ سنتے ہیں اور بتاتے ہیں تم یہ کر لو تم وہ کر لو, لیکن ان کے پاس کوئی پاور نہیں ہوتی کہ وہ اسے امپلیمنٹ بھی کرا دے. مثلاً خلا کا معاملہ جیسے ہوتا ہے, اب ایک عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے طلاق مانگتی ہے یا خلا لیتی ہے, تو اب یہ گھر میں بیٹھ کے نہیں کر سکتے آپ, اس کے لیے کس کے پاس جانا پڑتا ہے؟ قاضی کے پاس. تو قاضی وہ ہوتا ہے جو نہ صرف یہ کہ فیصلہ کرے بلکہ اس کے پاس قوت نافذہ بھی ہو, اس فیصلے کو امپلیمنٹ بھی کرا سکے. جب وہ فیصلہ کرتا ہے امرن کسی کام کا, فإنما يقول له, تو بے شک اس کو کہتا ہے کن, ہو جا, فیکون, تو وہ ہو جاتا ہے. وقال الذین, اور کہا ان لوگوں نے, لا یعلمون, جو علم نہیں رکھتے. کیا کہا؟ لولا یکلمنا اللہ, اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا, اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا. او تأتینا آیا, یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی. کذالک قال الذین من قبلہم, اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. یہ باتیں کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوئی, پہلے بھی یہ ہوتی نہیں. مثل قولہم, انہی کی بات کی طرح. تشابہت, باہم ملتے جلتے ہیں. شین بے ہے روٹ ہے. قلوبہم, ان کے دل. اب دیکھیے ایک طریقہ یہ ہو سکتا تھا نا, آپ لفظوں کے معنی رٹ لیں اور ان کے اندر غور نہ کریں, سمجھے نہیں, ان کی تلاوت نہیں کریں. اور ایک یہ ہے کہ آپ ایک دفعہ سمجھ لیں, پھر اس جیسا کہیں اور آئے تو فوراً پہچان لیں, اچھا یہ تو وہی ہے. تو اس سے کام آسان ہو جاتا ہے. تو اللہ نے عقل دی ہے, اسے استعمال کر کے الفاظ میں غور و فکر کیا کریں. اور کیا کیا کریں؟ ٹیکسٹ کو سامنے رکھ کے خود سے پوچھا کریں, سائلنٹ کوسچنز, کیا مطلب ہے اس کا, اور پھر پوچھا کریں یہ پہلے پڑھا ہے, ہاں لگتا تو ہے, اچھا کہاں پڑھا ہے, پیچھے ذرا ور کے پلٹ لیا کریں بیٹھے بیٹھے خود, جب آپ گھر میں قرآن پاک پڑھ رہے تھے نا, اچھا یہاں پڑھا, یہاں کیا مطلب تھا, اچھا یہ مطلب تھا, اچھا یہ یہاں بھی وہی ہوگا, ٹھیک ہے یہ تو آتا ہے مجھے. اس طرح خود سے باتیں کیا کریں قرآن پاک کو سامنے رکھ کے, تب آپ کا دماغ کام کرے گا, پھر اپنے پاؤں پہ آپ کھڑے ہوں گے. ورنہ اگر رٹے پہ زور رہا اور صرف کتابوں کو دیکھ کے پڑھنے کی عادت ہوئی تو غور و فکر نہیں ہوگا, تدبر نہیں ہوگا, پھر قرآن کو انجوائے نہیں کر سکتے آپ. قد بینا, تحقیق بیان کر دی ہم نے, الآیات, نشانیاں, لقوم, اس قوم کے لیے, یوقنون, جو یقین رکھتی ہو. انا ارسلناک, بے شک بھیجا ہم نے آپ کو, بالحق, کے حق کے ساتھ, یعنی حق دے کر, بشیرن, خوشخبری دینے والا, ونذیرن, اور ڈرانے والا بنا کر. ولا تسألوا, اور آپ سے پوچھا نہیں جائے گا, ان اصحاب الجحیم, جہنم والوں کے بارے میں. جہیم کے لفظ کا سمپل معنی کیا ہے؟ جہنم. لیکن جہنم کو جہیم کیوں کہا گیا یہ دیکھنا پڑے گا. اب ذرا غور کریں گے, ہم نیچے اتریں گے, تھوڑا سا گہرائی میں جائیں گے. اس کا روٹ ہے جیم ہے میم, جہم. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے آگ کا تیز بھڑکنا, تیز نگاہوں سے دیکھنا. شیر کے گھورنے کے لیے بھی آتا ہے. شیر کی نگاہ دیکھیے کبھی, امیجن کریں ذرا, کیسے دیکھتا ہے, جیسے کھا جائے گا. اس کی تو نگاہوں میں کھانے والی کیفیت ہے, ایسے خوفناک طریقے سے دیکھتا ہے. تو جہنم کی صفت بتائی جا رہی کہ وہ بھی اپنے شکار کو گھورے گی. کہاں ہیں وہ لوگ جو میرے پاس آنے والے. قرآن پاک میں آتا ہے ان جہنم کانت مرصادا, بے شک جہنم گھات میں لگی ہوئی ہے, یوں ادھر ادھر دیکھ رہی ہے, کہاں ہے میرا شکار. کہے گی حل من مزید, جب ڈال دیا جائے گا تو کہے گی اور بھی ہیں کوئی, اور لے آؤ. پھر ایک اور جگہ پر آتا ہے کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا
تدعو من ادبر وتولى، جو اس کے پاس سے گزرے گا یا حق سے منہ موڑے گا اس کو وہ خود بلائے گی. تمہیں تو میرے پاس آنا ہے، تم جا کہاں رہے ہو حقیقت کا انکار کر کے، سچائی کا انکار کر کے. تو جہنم جو ہے وہ ایک ڈیڈ چیز نہیں ہے، ایک لائیو فیلنگ آتی ہے اس میں، اور وہ اپنا کام خود کرنے والی ہے آگے بڑھ کر. تو اصحاب الجحیم یہاں آرام سے اللہ تعالیٰ فرما دیتے، اصحاب جہنم کہہ نہیں سکتے تھے. اصحاب النار جو پیچھے بھی آیا ہے، لیکن ایک نیا لفظ آیا ہے تاکہ لوگ اس کو محسوس کریں. اگر آپ کو کبھی زو جانے کا اتفاق ہو اور شیر دیکھنے کا اتفاق ہو تو اس کی نگاہوں میں نگاہیں ڈال کے دیکھیے اور اس وقت جہیم کو محسوس کیجیے. ولن اور ہرگز نہیں، تردا راضی ہوں گے، رے دعدیے رضا رضا رضا. الیہود یہود، ولن نصارا اور نہ عیسائی، حتیٰ یہاں تک کہ تتبع تم پیروی کرو، اتباع کرو، ملتہم ان کے طریقے کو. ملت کہتے ہیں طریقے کو، یہ بھی لائف سٹائل ہے، لیکن یہاں مراد وہ طریقہ ہے جس کی بنیاد مذہب یا رسوم پر ہو، یعنی خاص کلچر کی نمائندگی کرتا ہو. قل کہہ دیجئے، ان ہدی اللہ، بے شک ہدایت اللہ کی، هو الہدا، وہی اصل ہدایت ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، اور البتہ اگر تم نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی. اچھا، اہواءہم کس سے بنا ہے؟ ہوا سے. ہوا کس کو کہتے ہیں؟ خواہش کو. یہ ہوا اردو والی نہیں الف کے ساتھ، یہ عربی والی یہ کے ساتھ. ہوا کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. تو خواہشات بھی انسان کو گراتی ہے، یعنی جو شخص اپنی خواہشات کے پیچھے پڑ جائے اس کی عزت بھی جاتی ہے اور بہت کچھ. بعد الذی، بعد اس کے جو، جاءک آیا تمہارے پاس، من العلم، العلم میں سے. العلم سے کیا مراد ہے؟ علم تو کوئی بھی علم ہوتا ہے نا، علم نکرہ ہے، کسی بھی چیز کا علم. لیکن جب ساتھ ال لگ جائے، العلم، تو اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ خاص علم. اور خاص علم سے یا مراد دین کا علم ہے، وہی کے ذریعے جو ملتا ہے. مالکا، نہیں تیرے لیے، من اللہ، اللہ سے، من ولی، کوئی دوست، ولا نصیر، اور نہ کوئی مددگار، یعنی اللہ سے بچانے والا کوئی دوست اور نہ کوئی مددگار. چلیے تفسیر. وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے. یہ کنہوں نے کہا؟ عیسائیوں نے کہا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بیٹا بنا لیا ہے. یہود نے کہا حضرت عزیر کو اللہ نے بیٹا بنایا. مشرکین مکہ کیا کہتے تھے کہ فرشتوں کو اللہ نے بیٹیاں بنا رکھا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ سب کا کہنا یہ ہے کہ اللہ نے اولاد بنائی. سبحانہ، پاک ہے وہ. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے. اس کو ایک بیٹے سے کیا فائدہ جس کی ملکیت میں سارے آسمان اور زمین ہو. کل لہو قانتون، سارے کے سارے اس کی فرما برداری کر رہے ہیں، سارے اس کے آگے جھکے ہوئے ہیں. قانتون کا لفظ جو ہے قاف نون تے سے ہے، قنتا. عبادت میں ایسی اطاعت جس میں عاجزی ہو. قنتا کا مطلب کیا ہے؟ فرما برداری کرنا، لیکن کیسی فرما برداری؟ جس میں عاجزی بھی ہو. اب آپ دیکھیے کہ اب تک آپ نے فرما برداری کے لیے کئی لفظ پڑھے، مثلا اسلمہ. تو اسلمہ ہوتا ہے کسی کی رضا کے سامنے سر تسلیم خم کر دینا. پھر اطاعت کا لفظ بھی پڑھا، تو واو این. اطاعت ہوتا ہے دل کی خوشی کے ساتھ کسی کی بات ماننا. پھر تبع پڑھا، اتباع کرنا، کسی کے پیچھے چلنا. تو ان میں فرق کیا ہو گیا؟ قناتا میں کیا ہے؟ یعنی مانا سب کا اطاعت ہے، بات ماننا، لیکن قناتا میں عاجزی ہے. اسلمہ میں رضامندی کسی کی حاصل کرنے کے لیے. پھر طاعہ میں دل کی خوشی ہے. تبع میں پیچھے پیچھے چلنا ہے، فٹ سٹیپس کو فالو کرنا ہے. بدیع السماوات والارض، نئے سرے سے آسمان و زمین کا پیدا کرنے والا ہے. وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا، جب وہ کسی چیز کا فیصلہ کر لیتا ہے. فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ،
تو جب وہ کسی چیز کو پیدا کرنا چاہتا ہے تو اس کو کیا کہتا ہے؟ کن، ہو جاؤ. تو کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہو جاتی. تو یہاں پر بتانا کیا مقصود تھا؟ ان سب کے غلط عقائد کی تردید، کہ یہ سب اللہ کی اولاد قرار دیتے ہیں. اللہ کو اولاد کی کوئی ضرورت نہیں، وہ تو آسمان و زمین کا مالک ہے، ہر چیز اس کے آگے جھکی ہوئی ہے، اس کی ذات سب سے بڑی ہے. اس نے آسمان و زمین کو اس وقت پیدا کیا جبکہ اس سے پہلے اس کی کوئی مثال بھی نہ تھی. دیکھیں وہ چیز بنانا زیادہ مشکل ہوتی ہے نا جب بنانے والے کے سامنے کوئی اس جیسی چیز نہ ہو. بالکل اوریجنل چیز جو ہوتی ہے یا نیا آئیڈیا جو ہوتا ہے یا انوینشن جو ہوتی ہے اس کی قدر کچھ اور ہوتی ہے بنسبت اس کے کہ کسی کی بنی ہوئی چیز کا چربہ آپ اتار لیں یا نقل اتار لیں. وقال الذین لا یعلمون، اور کہا ان لوگوں نے جو علم نہیں رکھتے. یہ کون ہے؟ مشرکین عرب. انہوں نے کن سے کہا؟ یہود سے کہا، اہل کتاب سے کہا. لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا؟ کیونکہ یہ بتاتے تھے نا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے کلام کیا، یا ان کے جو 70 نمائندے گئے تھے ان سے کلام کیا. تو کہنے لگے اچھا ہم سے کیوں نہیں کلام کرتے؟ او تأتینا آیا، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی؟ کذالک قال الذین من قبلہم، اسی طرح کہا تھا ان لوگوں نے جو ان سے پہلے تھے. مثل قولہم، ان کی جیسی بات. تشابہت قلوبہم، ان کے دل آپس میں ملتے جلتے ہیں. سب کا مسئلہ ایک ہی ہے، سب کی بیماری ایک ہے. دلوں کا ملنے سے مراد کیا ہے؟ کہ سب کے اندر ایک ہی بیماری، اور اس بیماری کی بنیاد کہاں ہے؟ دل میں. قد بینا الآیات لقوم یوقنون، ہم نے آیات کو، نشانیوں کو اچھی طرح بیان کر دیا ہے، لیکن کس کے لیے؟ ان کے لیے جو یقین رکھتے ہوں. انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا، ہم نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر. ولا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور آپ سے جہنم والوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا؟ کیا بتانے کے لیے؟ حق بات بتانے کے لیے. ماننے والوں کو خوشخبری دی جائے اور نہ ماننے والوں کو خبردار کیا جائے. اور جو نہ مانے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ فلاں شخص جہنم میں کیوں گیا. آپ کا کام ہے بتا دینا. کوئی نہیں مانتا اور برے انجام کو پہنچتا تو اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا. وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہ یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے، یہ آپ سے خوش نہیں ہو سکتے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، یہاں تک کہ تم ان کی ملت کی پیروی کرو، ان کے پیچھے چلو. اب پچھلی آیت میں کہا گیا نا کہ ہم نے آپ کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. چونکہ یہ سورت مدینہ میں نازل ہوئی نا تو اہل کتاب کو مشکل پیش آ رہی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانے. حالانکہ ان کی کتابوں میں یہ خوشخبری موجود تھی، آپ کے آنے کی حقیقت موجود تھی. اس کے لیے مسند احمد کی ایک روایت ہے. عطا بن یسار کہتے ہیں کہ ابن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی صفت، کون سی صفت؟ بشیرا و نذیرا کی صفت جو ہے اللہ تعالیٰ نے تورات میں ذکر کی، جس کا ترجمہ ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو گواہ بنا کر بھیجا، تم جنت کی خوشخبری سنانے والے، عذاب سے ڈرانے والے ہو اور میرے بندے اور رسول ہو. میں نے تمہارا نام متوکل رکھا ہے، نہ بد مزاج نہ سخت دل، اور نہ بازاروں میں چلا کر بولنے والے، نہ بدی کا بدلہ بدی سے دینے والے بلکہ معاف کرنے والے اور درگزر کرنے والے ہو. میں اس وقت تک تمہیں فوت نہ کروں گا جب تک دین پھیل نہ جائے اور آپ کے ذریعے لوگ سچے مسلمان نہ ہو جائیں اور ان کی اندھی آنکھیں کھل نہ جائیں اور بہرے کان سننے نہ لگ جائیں اور زنگ آلود دل صاف نہ ہو جائیں. یہ تھی وہ بشارت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ان کی کتابوں میں موجود تھی. لیکن اس بشارت کے باوجود بھی یہود و نصارہ آپ کو نبی ماننے کے لیے تیار نہ تھے. وجہ کیا تھی؟ کیوں نہیں؟ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ آپ سے ہرگز راضی نہ ہوں گے. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ،
یہاں تک کہ تم ان کی ملت، ان کا طریقہ، ان کا دین اختیار نہ کر لو، یعنی یہودیت یا نصرانیت اختیار نہ کر لو. کیونکہ ان کے نزدیک دین کیا تھا؟ گروہی طریقہ، گروہ بندی، فرقہ واریت. تو جو ان کے گروہ میں سے ہو یا ان کے گروہ کو مانے، ان کے نزدیک وہی حق پر ہے، وہی ان کا دوست ہے. اور جو ان سے الگ ہو جائے تو وہ حق پر ہی نہیں ہے. تو گویا ان کے نزدیک حق کا معیار کیا رہ گیا تھا؟ ان کے گروہ میں سے ہونا. اسی لیے جب سچا دین حق ان کے سامنے آیا اور وہ خوشخبری پوری ہوئی جو ان کی کتابوں میں تھی، تو بھی انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا، یہ کہہ کر کہ چونکہ یہ ہمارے گروہ میں سے نہیں اس لیے ہم ان کو نہیں مانیں گے. آج آپ دیکھیے کہ کیا ہوتا ہے جب آپ کسی کو قرآن پاک کی بات بتانے لگتے ہیں، دین کی کوئی بات بتانے لگتے ہیں، کچھ سیکھنے سکھانے لگتے ہیں، تو لوگ سب سے پہلے کیا پوچھتے ہیں؟ کس فرقے سے، کس گروہ سے؟ اور اس وقت تک آپ سے راضی نہیں ہوتے، خوش نہیں ہوتے، آپ کو اپریشیٹ نہیں کرتے، آپ کو حق پر نہیں سمجھتے، جب تک کہ آپ ان کے فرقے سے نہ ہو. اگر آپ بتا بھی دیں کہ ہم فلاں فرقے سے ہیں مثلاً، تو وہ کہیں گے کہ اچھا چونکہ یہ شخص ہمارے فرقے سے نہیں، اس سے نہیں پڑھیں گے، یہ تو گمراہ ہے، یہ مسجد ہمارے مسلک کی نہیں، ہم اس میں نہیں جائیں گے. تفسیر پڑھے تو کس کی تفسیر پڑھاتے ہیں آپ کو؟ تو یہ بیماری جو پرانے اہل کتاب میں تھی وہ آج مسلمانوں میں بھی آ گئی. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ تم قدم بقدم ان کی پیروی کرو گے، جو کچھ وہ کریں گے وہی تم بھی کرو گے. آج ہم مسلمان بھی وہی کچھ کر رہے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ حالانکہ یہ اللہ، رسول، آخرت سب چیزوں کو مانتے تھے، لیکن صرف آپ کو نہیں مانتے تھے. اب دیکھیے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نیا دین نہیں لائے تھے، یہ وہی تھا جو حضرت آدم علیہ السلام کے وقت سے چلا آ رہا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، ان سب نے کیا کیا تھا؟ وہی باتیں بتائی تھی، وہی چیزیں بتائی تھی جو حضرت آدم علیہ السلام نے بتائی تھی. لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، حق لے کر آئے، وہی باتیں بتانے لگے جو تورات میں پہلے سے لکھی ہوئی تھی، جو آپ کے بارے میں نشانیاں یا پیشن گوئیاں موجود تھیں. تو انہوں نے کیا کہہ کے انکار کر دیا؟ چونکہ تم ہمارے گروہ سے نہیں ہو، ہمارے فرقے سے نہیں، اس لیے ہم تمہاری بات نہیں مانیں گے. کس کا نقصان کیا انہوں نے؟ اپنا نقصان کیا نا. آپ کا کیا گیا؟ تو یہ آج جو ہے، یہ آج کے دور سے بہت ریلیونٹ ہے ہم مسلمانوں کی حالت سے، اور ہم مسلمانوں کے پیچھے رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ نے کبھی غور نہیں کیا اس بات پر کہ ہماری اکثریت دین سے دور کیوں ہو گئی، دین سے لا علم کیوں ہے؟ کیا وجہ تھی اس کی؟ اس کی ایک وجہ فرقہ واریت ہے کہ ہر شخص اپنے فرقے کو پروموٹ کر رہا ہے، اپنے گروہ کی بات کر رہا ہے، اپنے مسلک کو ثابت کرنے کی فکر میں ہے، اپنی بڑائی کے چرچے کر رہا ہے. تو حق کا معیار یا سچائی کا معیار یہ نہیں ہوتا کہ کون کس گروہ یا کس فرقے سے ہے، یہ دیکھا جاتا ہے کہ کون کہہ کیا رہا ہے. یعنی اگر کوئی شخص قرآن پاک آپ کے سامنے کھول رہا ہے، ایک ایک لفظ آپ کو بتا رہا ہے، ایک ایک آیت آپ کو سمجھا رہا ہے، وہ آپ کے سامنے بھی کھلا ہے، آپ کی آنکھیں بھی کھلی، آپ کے کان بھی کھلے، آپ کے قلم بھی لکھ رہے ہیں، اور گھر میں آپ کے تفسیریں بھی ہیں، لائبریریاں بھی موجود ہیں. ان سب چیزوں کو سامنے رکھ کر بھی اگر ہم کو یہ سمجھ نہ آئے کہ جو بتایا جا رہا ہے وہ کیا ہے، سچ ہے یا نہیں ہے، تو پھر ہمیں اپنی ہی عقل کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ یہ کام نہیں کر رہی. ہم پھر بھی لوگوں کی باتوں میں آ جائیں اور لوگوں کے پروپیگنڈے میں آ جائیں تو پھر ہم نے اپنی عقل سے کام نہیں لیا. تو یہ ایک پرانی نفسیات ہے لوگوں کی کہ وہ سچائی کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھتے، وہ لوگوں کی آنکھوں سے دیکھتے، اپنے کانوں سے نہیں سنتے، وہ لوگوں کے کانوں سے سنتے ہیں. لوگ کیا کہتے ہیں فلاں شخص کے بارے میں، فلاں کی کیا رائے ہے، فلاں نے کیا فتویٰ دیا ہے ان کے بارے میں. تو بات یہ ہے کہ جب بھی آپ اللہ تعالی کا دین خالصتاً علمی بنیاد پر، دلیل کی بنیاد پر، بغیر کسی گروہ بندی کے لوگوں کے سامنے پیش کریں گے تو ایسی مخالفت آپ کو ضرور پیش آئے گی. لوگ آپ سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، اور خاص طور پہ کون راضی نہیں ہوگا؟ جو خود کسی گروہ یا مسلک میں پھنسا ہوا ہو.
وہ نہیں راضی ہوگا. اور وہ لوگ جو سچے دل سے بغیر کسی فرقہ واریت کے صرف خالص اللہ کے دین کو سمجھنا چاہیں، اللہ کی کتاب کو سمجھنا چاہیں، اپنی آنکھیں کھول کے اپنی عقل سے کام لے کے، ان کے لیے مشکل نہیں. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اتنی بڑی سچائی لے کر آئے تھے اور وہی لوگ نہیں مان رہے تھے جو اپنے آپ کو مذہبی کہتے تھے، آپ کو پریشانی ہوتی تھی نا. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دی کہ آپ پریشان نہیں ہوں، یہ کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ اپنا نام یہودی یا عیسائی نہ رکھ لیں. آج اگر یہ کہا جائے نا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ایک فرقے یا دوسرے میں سے تھے تو وہ فوراً مان لیں گے، لیکن کتنے مانیں گے جو اس نام کے ہوں گے، باقی پھر بھی نہیں مانیں گے. باقی کیا کہیں گے؟ نہیں ہمارے نام کو لگائیں تو پھر ہم مانیں گے. تو پھر یہ حق پر ہونا تو نہ ہوا کہ کبھی کوئی نام رکھ لے انسان یا کبھی کوئی رکھ لے. پھر اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کیا فرماتے؟ قل، آپ ان کو کہہ دیجئے، ان کو بتا دیجئے کیا، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک اللہ کی ہدایت وہ اصل ہدایت ہے. اللہ کی بات اصل ہدایت ہے، نہ کہ کسی گروہ اور فرقے اور مسلک سے ہونا. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ، اور اگر آپ نے ان کی خواہشات کی پیروی کی، ان کی مرضی پہ چلے، بعد الذی، بعد اس کے جو جاءک، آ گیا آپ کے پاس، من العلم، العلم میں سے. العلم سے مراد کون سا علم ہے؟ جو وحی الہی پر مبنی ہو، جو کتاب اور سنت کا ہو. ما لک من اللہ من ولی ولا نصیر، تو کوئی بھی آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا، کوئی دوست مددگار نہ ہوگا. تو ہمیں اپنے دین کو کس کے تابع کرنا ہے؟ اللہ کی طرف سے آئے ہوئے علم کے، نہ کہ لوگوں کی خواہشات کے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں. اور کبھی آپ دیکھیں کہ لوگوں کی مرضی پہ آپ چلنے لگے تو آپ کہاں جا پہنچیں گے؟ حق کی طرف، اپنے مقصد اور منزل پہ پہنچیں گے؟ نہیں، وہ تو کبھی کوئی کچھ کہے گا، کوئی کچھ کہے گا. آپ کس کس کو راضی کریں گے؟ تو دین لوگوں کو راضی کرنے کا نام نہیں ہوا کرتا. دین تو اللہ کی رضا حاصل کرنے کا نام ہوتا ہے، اللہ کی مرضی پہ چلنے کا نام ہوتا ہے. راستہ کون سا ہے؟ بس وہی ہے جو اللہ نے بتایا، ان ھدی اللہ ھو الھدی. ورنہ اگر اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے، یعنی قرآن پاک اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جبریل امین کے ذریعے جو جو علم آپ کو پہنچا، اس کے آنے کے بعد اگر تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کی یا ان کے کسی فرقے میں سے ہونے کی کوشش کی، تو پھر اللہ کی پکڑ سے بچانے والا کوئی دوست اور مددگار تمہارے لیے نہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.